बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बुध का दिन है, 13 सितंबर 2023। चलते हैं आज के अखबारात की ख़बरों की तरफ। लेकिन सबसे पहले इंडिया के कई अखबार देखे हैं, लेकिन उनमें कोई ख़ास खबर नहीं है। एक सहारा अखबार है जिसमें ऐसी खबर है कि जिसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। एक नहीं बल्कि दो खबरें हैं। एक तो खबर यह है, हिंद सऊदी सरमायाकारी फोरम की मीटिंग, दोनों ममालिक में दफातर के क़याम का फ़ैसला। कल मोदी की सऊदी वली से मुलाकात हुई थी, उसमें 50 मुआहदों पर बात हुई, दस्तखत हुए, और ये मुआहदे हैं 50 मुआहदे $100 अरब के। दूसरी खबर इसी अखबार ने दी है, वो भी G20 मीटिंग के हवाले से है। हिंद मशरक़ वस्ता यूरोप राहदारी पर तुर्किया की नाराज़गी का इजहार। ये तैयब अर्दगान की तरफ से कहा गया है। वो कहते हैं कि 6000 किलोमीटर राहदारी बनाई जा रही है। मुंबई से शुरू होगी, जर्मनी तक जाएगी। 3 बर-ए-आज़म इसमें आते हैं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। वो कहते हैं इसमें तुर्की को शामिल नहीं किया गया। गोया कि तुर्की के रास्ते से ये राह बनाई जा रही, ऊपर से जा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं। तैयब अर्दगान की तरफ से एतराज़ किया गया है कि जो भी राहदारी बनानी है, G20 ममालिक बना रहे हैं, ये सी पैक का मुतबादल है या नहीं है। वो कहते हैं कि ये गुजरनी चाहिए तुर्की में से। और ये बताया जा रहा है कि 6000 किलोमीटर की राहदारी है, इसमें से 3500 किलोमीटर समुद्री रास्ता है। अब आ जाते हैं हमारे अपने अखबारात की तरफ। आज की लीड है, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। पूरा पाकिस्तान कायद की वापसी का मुंतज़र, खुद इस्तकबाल करूंगा, शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है। पहले भी एक दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे और शहबाज शरीफ ने कहा था इस्तकबाल करूंगा, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब छुप गए, पता नहीं कहाँ लोग गए, छुप गए, इस्तकबाल के लिए नहीं पहुँचेंगे। लेकिन अब सूरत हालात बड़े नॉर्मल हैं, इनके फेवर में हैं। आ जाते हैं सुपर लीड की तरफ। गिलगित में मज़हब के नाम पर इंतशार फैलाने वाले नासर के खिलाफ सख्त इक़दाम किया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं सख्त इक़दाम किए जाएँ दहशतगर्द के खिलाफ। किसको कह रहे हैं? आपने करने हैं, करें फिर जो कुछ करना है। अफ़गान सूबा पख्तिका में TTP के सरबराह नूर वली का दस्ते-रास बादशाह खान धमाके में हलाक। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बिजली मिलती नहीं, बिल ऐसा आता है जैसे 24 घंटे इस्तेमाल की हो। मुल्क में हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, यही मेरा एतराज़ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा है। मज़ीद भी वो कहते हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी असला कच्चे के डाकुओं के पास पहुँच चुका है। अब अंदाज़ा हुआ इमरान खान की दहशतगर्दों को मुल्क में बसाने की पॉलिसी कितनी ख़तरनाक थी। मुल्क चलाने का पुराना तरीका ख़त्म किया जाए। अफसोस पाकिस्तानी सियासतदानों को शुतुरमुर्ग की सियासत की आदत है। जो लोग गलत फैसलों में मुलव्वस हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। शुतुरमुर्ग की अपने बाप के बारे में कह रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी, पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं, ख़ुद भी सियासतदान हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि असला अमेरिका में असला वो पाकिस्तान में कच्चे के डाकों तक पहुँच गया। आप कहाँ सोए हुए थे? 1.5 साल से हुकूमत में आपने क्या किया है? अरकान पार्लियामेंट को 31 दिसंबर तक गोशवारे जमा करने की हदायत। नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कल किया जाएगा। स्टेट बैंक ने यह कहा है। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। मिस्री हुकूमत ने स्कूलों में तालबात के निकाब पर पाबंदी आयद कर दी। सानिया 9 मई 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। इमरान खान 10 केसेस में कसूरवार करार। मजीद कहा गया दौरान तफ्तीश बराह रास्त साजिश के शवाहिद मिल गए। चेयरमैन PTI के अपने बयानात भी हालात से मुतजाद पाए गए। GIT 14 मुकदमात का चालान जल्द जमा करा देगी। इमरान खान के खिलाफ मरकजी मुकदमे का चालान 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल। ठीक है, इमरान खान की आई हुई है तो ऐसे ही फिर मुकदमे में मुकदमा और 14 मुकदमात की तफ्तीश। 10 केसेस में इमरान खान कसूरवार करार। अदालत लगाएं, किस्सा मुकाएं। अगली खबर की तरफ आते हैं। FIA का डॉलर स्मगलरों के खिलाफ घेरा तंग, कार्रवाइयाँ तेज़। 490 अफराद की लिस्टें भी मुरतब। 109 छापों में 127 गिरफ्तार कर लिए गए। कपास के इलाकों में नहरी पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। काश्तकारों की मेहनत ज़ाया नहीं होने देंगे। ये मोहसिन नकवी साहब ने बड़ मारी है या फड़ मारी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर साबिक IG राना मकबूल इंतकाल कर गए। परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से इनका बड़ा नाम आता है। मियां नवाज शरीफ के ये बड़े ही वफादार रहे और इनको सेनेटर बनाया गया। निगरान इम्पोर्टर हुकूमत में ये किसी ओहदे पर भी मौजूद थे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और फिर आसिफ अली ज़रदारी की जो ज़ुबान काटी गई थी उसमें भी इनका नाम, ये IG थे, सिंध के IG रहे काफ़ी अरसा तक। मियां नवाज शरीफ ने पंजाब से इनको भेजा था। इंतकाल कर गया। अल्लाह ताला इनको दीवार रहमत में जगह दे। और भी इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि जब इनको नवाज शरीफ की तरह गिरफ़्तार किया गया तो इन्होंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। अपनी शलवार का नाला निकाला, गले में डाला
پھانسی کا پھندا بنایا، لیکن ان کا وزن زیادہ تھا، وہ نالا ہی ٹوٹ گیا۔ چلیں اچھا ہوا نالا ٹوٹ گیا اور یہ بچ گئے۔ 16 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ متوقع۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر اضافے کا خدشہ۔ کہاں تک یہ پیٹرول کی قیمتوں کو لے جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کل CEC اجلاس میں بلاول کے جلسوں کا شیڈول دے گی۔ بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عبوری ضمانت منظور، آڈیو لیک کی سماعت 18 ستمبر تک ملتوی۔ سپریم کورٹ میں بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث فوجی افسران کی سزائیں برقرار۔ یہ دو افسروں نے، دونوں کرنل ہیں شاید، انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں سزا سنائی گئی ہے، اس کو معطل کیا جائے، ختم کیا جائے۔ کورٹ مارشل ان کا ہوا تھا۔ کیا انہوں نے کیا تھا؟ یہ سارے مل کے کور کمانڈرز کو قتل کرنا چاہتے تھے، بے نظیر بھٹو کا تختہ الٹانا چاہتے تھے، پاکستان میں خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن اندر سے ان کی سازش لیک ہو گئی اور پھر یہ ایسے مقدمات میں چلے گئے، کئی کو سزائیں ہوئیں۔ اور جس طرح کا یہ بغاوت کا کیس تھا، ایک کو بھی سزائے موت یا عمر قید کی سزا نہیں دی گئی۔ ہوا یہی تھا کہ جن دنوں یہ ٹرائل ہو رہا تھا، بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی اور عبدالوحید کاکڑ وہ آرمی چیف تھے، ان کے خلاف سارے کور کمانڈرز کا ان لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ وہ ان کی مدت بھی آرمی چیف کی ختم ہو گئی، اس لیے یہ شوٹ ہونے سے بچ گئے، بدترین سزا سے بچ گئے۔ عام انتخابات پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ NNI کی یہ رپورٹ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے قلعہ فتح کرنے کے لیے کوشاں۔ PP نے پنجاب، نون لیگ نے سندھ پر نظریں جما لی۔ اگر یہ اپنے اپنے علاقوں کو ہی تسخیر کیے رکھیں تو ان کے لیے بہت ہے، دوسرے علاقے میں جا کر کامیابی حاصل کرنا ناممکن۔ نہ تو پیپلز پارٹی کو یہاں پہ کسی قسم کی پذیرائی ملے گی، نہ مسلم لیگ نون کو سندھ میں ملے گی، لیکن پورا پاکستان کسی بھی پارٹی کے لیے ممنوع علاقہ نہیں ہے، جائیں اچھی بات ہے۔ LNG کی قیمتوں میں اضافہ، اوگرا کا نوٹیفکیشن جاری، فنڈز کی قلت، ملازمین کی تنخواہیں بند، PIA فلائٹ آپریشن متاثر۔ حکومت نے IMF کا لگژری امپورٹس پر اضافی ٹیکس لگانے کا مطالبہ مسترد کر دیا، نہ جانے کیسے مسترد کیا۔ سائفر کے جیل میں سماعت کے خلاف عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ پہلے بھی 2-3 فیصلے محفوظ ہیں، دیکھتے ہیں کب سامنے آتے ہیں۔ نگران حکومت کا بجلی بل کی نگران حکومت کا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹر تبدیل کرنے پر غور۔ بغاوت پر اکسانے کا کیس، علی وزیر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ یہ بھی ان کو بھی شٹل کاک بنایا گیا، ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تماشا ہے لگا ہوا گرفتاریوں کا اور ضمانتوں کا۔ بختیار بھٹو کے بعد آصفہ بھٹو زرداری نے بھی ٹک ٹاک پر انٹری دے دی۔ فواد حسن فواد نگران وفاقی وزیر مقرر، الیکشن سے نہیں بھاگ رہے۔ فضل الرحمان نے یہ بلاول بھٹو زردار کے طنز کا جواب دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے، ہم تو الیکشن سے دوڑ رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے ٹھیک کہا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا ہمارے اتحادیوں میں ہمت نہیں، جرت نہیں عوام کے سامنے جانے کی، الیکشن سے بھاگ رہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کا جواب دیا کہ ہم بھاگ نہیں رہے الیکشن سے، ہم تو دڑکی لگا رہے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل، شیخ رشید کا نیب تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے انکار۔ بڑی آبادی نوجوان پر مشتمل، فلاح و بہبود ترجیح ہونی چاہیے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباجلانی کی طرف سے یہ بھاشن دیا گیا ہے۔ الیکشن کی تاریخ دینا صدر کا کام نہیں، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی وہی بات کی جو وزیر قانون بات کرتے ہیں، جو نگران وزیر اعظم بات کرتے ہیں، جو مسلم لیگ بات کرتی ہے، جو پیپلز پارٹی تو نہیں بات کی پارٹیاں بات کرتی ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان بات کرتے ہیں۔ بھی الیکشن کمیشن نے اگر یہ ڈیٹ دینی ہے تو پھر دے دے، صدر کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب الیکشن کمیشن دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر کسی نے تو سامنے آنا ہے، عدالتیں سامنے آئیں گی یا پھر صدر صاحب آئیں گے۔ صدر صاحب ڈیٹ نہیں دے سکتے، وہ بڑی تکلیف ہے کہ صدر صاحب کیوں ڈیٹ دیں؟ بھئی جس نے ڈیٹ دینی ہے پھر اس کو کہیں وہ ڈیٹ دے دے۔ نواز شریف واپس آ کر انتخابی مہم میں حصہ لے گئے۔ عرفان صدیقی صاحب نے یہ بہت بڑی خبر دے دی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ اگر عرفان صدیقی صاحب یہ نہ بتاتے تو کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ میاں نواز شریف نے یہاں آ کر جیل میں جانا ہے، انڈے دینے ہیں، مرغی بیچنی ہے یا کیا کرنا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کا قوم پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بتا دیا میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ کر انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے، اس میں حصہ لیں گے۔ صدر مملکت کی طرف سے کہا گیا ہے پاکستان چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ طلبہ کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب صاحب کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے۔ 9 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کو سزائیں دینے کے لیے درخواستیں مسترد۔ یہ ویلے لوگ ہیں جو درخواستیں لے کر
عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں. یہ تو اس بندے کو کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ اپنا کام کرو. الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر فری کینڈ سے جواب طلب مقدمہ کا چالان فوری جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی گئی. پولیس افسر کو طلب کرنے کی نوبت آئی تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی کی طرف سے منشیات کے مقدمے میں ملزم احسان کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے. عمر سرفراز چیمہ کی درخواست ضمانت پر غیر مؤثر قرار دے کر خارج کر دی گئی. نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب افسران کو نئی گاڑیاں دینے کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستوں پر یہ سماعت ہے. وکیل کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر وکلا کی سیشن کورٹ میں تالا بندی اور کرے مقدمات. یہ عمران خان نہیں ہے, یہ بشرا بی بی نہیں ہے, یہ فواد چودھری نہیں ہے, یہ وکیل ہیں. مقدس اسلامی مہینوں میں انتخابات روکنے کے لیے درخواست خارج کر دی گئی. سیکرٹری خزانہ چیئرمین یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن اور دیگر سے جواب طلب تنخواہوں میں اضافے کے نوٹیفیکیشن پر عمل نہ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت پر یہ سارا کچھ ہوا ہے. انٹر بینک ڈالر 2.16 اوپن مارکیٹ میں ₹1 سستا. سٹاک مارکیٹ میں مندی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی. سپریم کورٹ نے عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست خارج کر دی. کوئی شرم کرو, حیا کرو. کب یاد آیا ان کا پوسٹ مارٹم کروانا. نیپرا نے بجلی کے بلوں میں بے ضابطگیوں کا سخت نوٹس لے لیا. سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کو چینی کی قیمتوں سے متعلق 30 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم. سیکرٹری داخلہ پولیس اور FIA کو نوٹس جاری. جواب طلب سوشل میڈیا پر ملزمان کی تصاویر جاری کرنے کا معاملہ ہے. بجلی کی قیمتوں میں کمی نہ کی گئی تو اسلام آباد مارچ پہ حجام کے آپشن موجود ہیں. ہم سے ہماری زبانی نہیں, تاریخ بھی چھین لی گئی. پرویز رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا تب بھی وزیر بن گیا. اگر پڑھا لکھا ہوتا تو شاید وزیر نہ ہوتا. DC اسلام آباد نے پرویز راج کے خلاف MPO حکم واپس لے لیا. پاکستان کا لیبیا میں سیلاب سے تباہی پر انتہائی افسوس کا اظہار. پاکستانی سفیر کی سیکرٹری جنرل OIC سے ملاقات. مختلف امور پر تبادلہ خیال. عراق جانے والے 18 پاکستانی زائرین بغداد ایئرپورٹ پر پھنس گئے. صدر کی تاریخ دینے سے ملک بحران کا شکار ہوگا. نون لیگ PP نے یہ کہا ہے. عارف الوی الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے. خرم دستگیر قاہرہ کی نجی TV سے گفتگو. کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو. پھر الیکشن کمیشن کو کہو کہ وہ تاریخ دے دے. صدر تاریخ نہیں دے رہے, اس نے پھر تاریخ دینی ہے. آخر کار آپ لوگ کتنا الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.